الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تقریباً 2 مہینے ہماری مسجدوں کے دروازے بند رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دروازوں کو اپنے فضل و کرم سے کھول دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کے دروازوں کو ہمیشہ کھلا رکھے اور اللہ کے بندوں کو اس میں عبادت اور بندگی کرنے کے موقع عطا فرمائے۔ اور جو سلسلے چل رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے، بناوٹ کتنی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ لوگ بھی مکاری کر رہے ہیں، چال بازی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی کرتا ہوں۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے زیادہ بہتر کرنے والا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ان بیماریوں کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو نوکریوں کاروبار میں پریشان ہیں اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیوی بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کی بھلائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے۔ یہ جو سلسلے چل رہے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے پوری طریقے سے ختم فرمائے، اور جو بندے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو منور فرمائے، درجات کو اونچا فرمائے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ انسان ہونے کے اعتبار سے جو ان سے خطائیں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اس کے بعد پھر نیا سال انشاءاللہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کچھ خاص فضیلت ہے۔ یہ فضیلت یہ کہ یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جو اللہ کے پاس عزت والے، احترام والے 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، کسی اور مہینے میں نہیں کیا جاتا۔ یہ مہینہ عرفے کا مہینہ ہے، جسے اور سال کے کسی دن میں یہ نہیں پایا جاتا۔ یہ دن عید کے بعد ایام تشریق 11، 12، 13، یہ 3 دن مبارک اور دنیا کے سب سے زیادہ مبارک دن ہیں۔ جو بتایا گیا ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے پینے اور اللہ کو یاد کرنے کے یہ دن۔ میرے محترم دوستو، یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے۔ قربانی ہر مذہب میں پائی جاتی ہے، لیکن ہر مذہب میں شرک ہے،
بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف توحید کا اعلان ہے، اور یہ کہا جاتا ہے قل ان صلاتی و نسکی، آپ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو کام ہمیں کرنا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے۔ میرے بھائیوں، انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، حادثات آتے ہیں، اور یہ بیماریوں کے سلسلے بھی چلتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، تو یہ سمجھ جاؤ یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے ہم توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے میری قوم کے سامنے کہا تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرے گا۔ جب بارش آئے گی، کھانے پینے کی چیزیں ملے گی، پانی ملے گا، اور سارے لوگوں کے لیے سہولتیں ہوں گی، گرانیاں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ جو بھی سلسلے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال، اسے برا کہنا اسے برا کہنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، میں کیسا ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ سے توبہ کر لو، استغفر اللہ پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، یہ مہینہ دنیا کے تمام دنوں کے اندر سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے زیادہ برکت والا مہینہ۔ ان دنوں میں نیکیاں زیادہ کی جائیں، نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، نمازیں ختم، فلاں ختم، نہیں، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام۔ اور ان دنوں میں اللہ کے راستے میں دیجئے، صدقات و خیرات کریں، زکوٰۃ ہے زکوٰۃ دیں، صدقات و خیرات کریں۔ صدقات و خیرات کی وجہ سے آسمان سے آنے والی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 فرشتے روزانہ آسمان سے آتے ہیں۔ یہ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو تیرے راستے میں دینے والا ہے اسے اور دے اللہ، اور دے اللہ، اور دے اللہ۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جو بخیل ہے، کنجوس ہے، جو تیرے راستے میں نہیں دیتا، اللہ اسے غارت کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے، اللہ اسے نقصان میں مبتلا کر دے۔ غور کیجئے گا، اللہم آتی منفقن خلفا، اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ دینے والے کو دے۔ اللہ کے راستے میں دیتے جائیں گے، اللہ دیتے جاتا۔ 1 روپیہ دینے کے بجائے 10 پیسے دو، 5 پیسے دو، 1 پیسہ دو، جو ہو سکتا ہے وہ دو۔ بالکل ہاتھ روک لینا، پورے نیکی دنیا کے سارے کاموں کے لیے انسان کو موقع ملتا، کرتا ہے، نہیں ہے تو قرض لیتا، سود لیتا، ناجائز کچھ بھی کرتا، بہرحال کرتا، لیکن اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کیا کرنا جی، لاک ڈاؤن چل رہا جی، کہ جی تمہارے گھر میں کھاتے نہیں، پیتے نہیں، شادیاں نہیں ہوتے، 2 گز کے رخے نہیں چھپتے، بیکار چیزیں نہیں ہوتے، فضول چیزیں نہیں ہوتے۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی۔ اب یہاں یہ مہینہ اللہ کے راستے میں دینے کا ہے، دو۔ یہ نہیں بولتا عبداللہ صاحب دیو بول رہے ہیں، بھائی ان کو کیا کام ہے، انہوں بولتے رہیں گے۔ مستی کے باتیں نکو کرو، چربی کے باتیں نکو کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھو۔ اور دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کر لو، کب کیا ہوگا، کس وقت کیا ہوگا، کہا نہیں جا سکتا۔ اور انسان کی کتنی قیمت ہے دوستو، یہ جسم اتنا پیارا ہے، دنیا میں کوئی اس کی قیمت دے نہیں سکتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سنیے۔ ابھی چند دن پہلے آپ لوگوں نے ٹی وی وغیرہ میں، واٹس ایپ وغیرہ میں دیکھا ہوگا، ایک بچہ 3 سال کا بچہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بچہ
بیان وہ کر رہا ہے، میں کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، اللہ بچائے اللہ بچائے۔ ذرا غور کی بات بول رہا ہوں، اللہ کے بندے ہیں دنیا میں، اللہ کے بندوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی۔ کوئی اللہ کے بندے اعلان کیے، ٹی وی کے ذریعے سے اعلان ہو، آپ کو معلوم ہے اس بچے کو جو انجیکشن دینا تھا 16 کروڑ روپے اس انجیکشن کی قیمت، وہ جرمنی میں ملتا 16 کروڑ روپے۔ کسے بولتے جی؟ مگر اللہ کے بندے دیکھیے، جب اعلان ہوا 60 پر 5000 آدمی اس میں حصہ لیے، 60 پر 5000 پورے دنیا کے اندر، مطلب یہ کہ ایک آدمی لاکھوں دیا ہوگا، اور وہ بچے کو ماشاءاللہ انجیکشن منگا کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کی طرف سے بیان آیا، شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا بچے کی صحت ہو رہی ہے، بچہ اچھا ہو رہا۔ سوچئے انسان کی قیمت کیا ہے میرے دوستو، 16 کروڑ روپے، آج لاکھوں روپے ہسپتالوں میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن صحت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے صحت؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہیں ہماری کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریوں کی اصلاح کرو۔ یہ مہینہ اللہ کے راستے میں دینے کا ہے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ فرائض کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے۔ آئیے، یہ مہینہ اللہ کے یاد کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا دنیا کے تمام دنوں کے اندر سب سے زیادہ مبارک دن یہ 10 دن ہے۔ اور اللہ کہہ رہا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت کتنے بجے ہوتا؟ 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے مولوی صاحب، مشکل ہوتی مولوی صاحب، سردی کا زمانہ ہے مولوی صاحب، بارش ہو رہی مولوی صاحب، اللہ فجر کی قسم کھا رہا ہے۔ فجر برکت کا وقت، مبارک وقت، رزق کے بڑھنے کا وقت، رزق تقسیم ہونے کا وقت۔ اور بتایا گیا نومت الصبح تورث الفخر، صبح میں سونا دلندراگی کو پیدا کرتا ہے، محتاجی کو پیدا کرتا ہے، خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ میری امت کے صبح میں اٹھنے والے لوگوں کی زندگی میں تو برکت دے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ قسم کھا رہے ہیں تو اس کی عظمت کتنی ہے، کتنا وہ مبارک ہے، کتنا برکت کا وقت ہے۔ میرے دوستو پابندی کرو، میں رات میں نہیں سویا، میں سویا، کبھی ہو گیا، انسان ہے، ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، لیکن عادت مت ڈالو، عادت مت ڈالو۔ راتوں میں عشاء کے بعد بیکار جگنے کو اللہ کے رسول پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگوں کی رات کب ہوتی جی؟ 12 کے بعد کھانا کھاتے، باتاں کر لے کو 1 بجے 2 بجے جا کے سوتے۔ کب اٹھتے بولو؟ کب اٹھتے؟ یہاں پہ کہہ رہا اللہ قسم ہے فجر کی۔ خیال کرو، پابندی کا اہتمام کرو، خود بھی اٹھو، اپنے بچوں کو بھی عادت بناؤ، عادی بناؤ۔ مسجدیں نہیں ہیں، نہیں ہو رہا، گھروں میں پڑھو، گھروں کو قبرستان کی جیسا مت بناؤ۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 دنوں کی۔ 10 دنوں کی کوشش، اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ ایام معلومات سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو، یعنی ذی الحجہ کی 11، 12، 13۔ مطلب یہ ہوا ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک یہ دن بہت مبارک ہیں، برکت والے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ اور حدیثوں میں بتایا یہ 10 دنوں سے زیادہ مبارک دن پورے سال میں کوئی بھی ایک دن بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دنوں میں تم اللہ کو
زیادہ سے زیادہ یاد کرو. کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو تسبیحات جو ہیں، دیکھیے سب سے زیادہ اللہ کو پسند سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. پوری دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ اللہ کو یہ 4 کلمے اور لا حول کو ملا لیجئے 5 کلمے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. ان دنوں میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں بازار میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہو. اور یہ سبحان اللہ الحمدللہ سے فائدہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں 20 نیکیاں اللہ دے گا. ایک ایک کلمے پر ایک 20 نیکیاں ملے گی. ایک بات. دوسری بات، جیسے جیسے آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، ایک درخت اللہ لگائیں گے جنت میں. الحمدللہ ایک درخت، لا الہ الا اللہ ایک درخت، اللہ اکبر ایک درخت، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک. اگر دن میں آپ کتنے ہزار مرتبہ بھی اگر پڑھیں گے، اللہ اتنے 1000 مرتبہ درخت آپ کے نام سے جنت میں لگائیں گے. یہ تسبیح پڑھنے والوں کو مکھیاں شہد کی مکھیوں کی طرح عرش کے اطراف چکر لگاتے رہتے اور پڑھنے والے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے. یہ کلمہ جو پڑھتا ہے، سوکھے درخت کے پتے جیسے ہوا چلنے پر نیچے گرتے ہیں، اللہ آپ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کی تسبیح اور بھی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ کا معمول تھا بازاروں میں لوگ جمع ہو جاتے، بلند آواز سے یہ لوگ تکبیر پڑھا کرتے تھے. 9 تاریخ سے 13 تاریخ ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد پڑھنا تو وہ تو ضروری ہے، وہ الگ ہے، لیکن معمول چلتے پھرتے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے جو کام ہیں اس میں اللہ کی تسبیح. سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے، کسی وقت بھی پڑھتے رہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد ان دنوں کے اندر جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں عبادت کیجیے. اور ان دنوں کے اندر حج ہے، عمرہ ہے. اور حج آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال سے تقریباً حج جیسی مبارک چیز پر بھی اثر ہے. اب گزشتہ سال 1000-2000 آدمی حج ادا کرے، اس مرتبہ شاید 10-12 ہزار کا کچھ پروگرام. سوچئے جس جگہ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ آدمی جمع ہوتے، 1000-2000 آدمی کا جمع ہونا، یہ کیا ہے دوستو؟ یہ کیا ہے؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہے. ذرا سوچئے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے حرمین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرنے کے ذرائع پیدا فرمائے، اور وہاں پہ جو اللہ کے بندے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو پوری طریقے سے جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کیجئے کہ اللہ دروازے کھول دے. 2 سال سے عمرے بند. کتنے ہمارے اب یہاں جماعت کے لوگ ہیں، اللہ سب کو اچھا رکھے. کتنے مرتبہ لوگ جایا کرتے تھے، کتنا آنکھیں ترستی رہتی، کتنا دل تڑپتے رہتا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا دوستو سچے دل سے ہم توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے ہم دعائیں کر رہے ہیں. دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. حضرت ابراہیم نے کتنے دعائیں کیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. قرآن پڑھیے، سورہ مریم دیکھیے، سورہ شورا دیکھیے، سورہ قصص، کتنے جگہ 10-12 دعائیں اللہ نے حضرت ابراہیم کی نقل کیا. میرے بھائیوں، یہ دنوں میں بھی اگر ہم سوتے ہوئے گزاریں گے، کب جی دعا کرتے، کب جی مانگتے. اب بار بار سننے میں آ رہا ہے، کیا آ رہا؟ پھر لاک ڈاؤن آ رہا ہے. یہ بیماری ہے اپنی جگہ، احتیاط کیجئے، دعا کیجئے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ احتیاط کروں گا. میری قسمت میں اگر ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ صحت دے، ایمان دے، اللہ سے دعا کریں گے. اور آپ دعا، ہر آدمی اپنی جگہ اگر دعا کریں گا
انشاءاللہ ہماری دعائیں بیکار نہیں جائیں گی دوستو، ہماری دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی خیر و برکتوں کے سلسلے کھول دے گا۔ تو یہ دنوں میں نماز فرض کے ساتھ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، قرآن کی تلاوت، قرآن سے بہت سی برکتیں آئیں، رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا۔ کوشش کیجئے کہ یہ 10 دنوں میں کم سے کم یہ قرآن ہونا۔ میں فرض نہیں بول رہا ہوں، واجب نہیں بول رہا ہوں، قرآن ہونا۔ پڑھیے، قرآن سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرتا، قرآن سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں دور ہوتی جاتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں شفا اتارا ہے، مومنوں کے لیے سرتپا صفا ہے۔ تو جیسے تسبیحات آپ پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن بھی پڑھیے، قرآن کا بھی وقت نکالیے۔ چلیے، اس کے بعد ان دنوں میں روزہ، ان دنوں میں روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ضروری نہیں، فرض نہیں، اچھے دن مبارک روزے رکھ لیجیے۔ کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں مثلا، اگر یہ دنوں میں رکھ لیں گے، ایک تو ان کے روزے قضا ہو جائے گا، وہ اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ، اور یہ دنوں میں اللہ تعالیٰ ثواب بھی آپ کو عطا کرے گا، زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ اور ایک بات، اہم بات جو ہے، اللہ کہہ رہا وَالشَّفْعِ، قسم ہے عید کے دن کی، 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، والوتر 9 تاریخ، یہاں پہ قرآن میں 9 تاریخ کا ذکر ہے، وتر ہے، وتر بولتے طاق کو، شفا بولتے جفت کو، ڈبل، یعنی شفا عید کا دن، وتر 9 تاریخ ہے۔ اب یہ 9 تاریخ کیا ہے؟ چونکہ عرفہ 9 تاریخ میں ہوتا ہے، اس لیے عرفے کا دن بھی اسے کہا گیا ہے۔ اب وہاں پہ روزہ رکھیں گے، یہ 9 دن اگر کوئی رکھنا چاہ رہا ہے الحمدللہ، اس کی مرضی کے بعد اللہ طاقت دیا ہے، رکھ سکتے ہیں، رکھ لیجیے۔ 9 تاریخ 9 دن روزہ رکھ لیجیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مگر 9 تاریخ عید سے ایک دن پہلے کا روزہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ آپ رکھیں گے، 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا، ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا، اللہ گناہ معاف کرے۔ یکفر سنت الماضیہ والباقیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گزرے ہوئے آنے والے دنوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سیدھی بات، زیادہ تفصیل میں مت جاؤ، کنڈلوں کے باتاں نکو کرو، مستی کے باتاں نکو کرو، حکم ہے حکم۔ اب یہاں پہ دیکھیے، سوال ہے 9 تاریخ، 9 عرفہ چونکہ 9 تاریخ کا ہوتا ہے، اس لیے یوم عرفہ بھی اسے کہا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں، کیا ہے، لوگ کہتے ہیں عرفہ سعودیہ میں کب ہو رہا ہے، اس دن روزہ رکھ، ٹھیک ہے، مان لیا، مسجد اخلاص کے متولیوں کو بول دو کہ ہم عرفہ مکے کے حساب سے روزہ رکھیں گے، عید بھی ہماری مسجد میں عرفے کے اعتبار سے ہوگی، بولو، اعلان کرو۔ دیکھیے پورے پیرمبر کی حالت کیا ہوتی، اس وقت تمہاری گت کیا بناتے لوگ، نہیں روزہ وہاں کے حساب سے رکھ لینا، عید یہاں کے حساب سے، تمہارے باپ کا دن ہے، میرے باپ کا دن ہے، اللہ کا دن ہے، اللہ کا دن ہے۔ بولے میری عقل مانتی نہیں، تیری عقل مانو نہ مانو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ میں بتا رہا ہوں، بہت سی چیزیں عقل نہیں مانتی، دین کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا تو موزوں پر، ساکس پر مسح کرنا، نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی کو اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل مانو نہ کو مانو۔ دیکھو ایک بات بتا رہا ہوں، سنو دوستو، حضرت ابراہیم سے کہا گیا تیرے بیٹے کی قربانی کر، حضرت ابراہیم نے بولے میری عقل نہیں بول رہی، بڑھاپے میں دیکھو
ذبح کرو بول کے نہیں بولے. بیٹے کے سامنے سنایا گیا. بیٹا بھی نہیں بولا کیا ابا تمہارے کو محبت نہیں کیا, تمہارے کو پیار نہیں ہے کیا, میرے قربانی کر رہے ہیں. نہیں, سنو دوستو, قرآن کہہ رہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, باپ کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا, بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا. باپ نہیں بولا میری عقل نہیں ماری, بیٹا نہیں بولا میری عقل نہیں ماری, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یہ بہت بڑا آزمائشی امتحان تھا. عربی پڑھنے والوں سے پوچھ لو, آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اساتذہ آتے ہیں, پوچھ لو, گرامر کے اعتبار سے اس سے زیادہ تاکید والا جملہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بے شک یہ بہت بڑا آزمائشی امتحان تھا. خَصَّدَّقْتَ الرُّؤْيَا, ابراہیم تم یہ خواب کو پورا کر دیے ابراہیم. اور اللہ کہہ رہا ہے آزمائش, چاقو چلائی جا رہی ہے. یہ چاقو چلانا نہیں ہے, یہ چاقو لے کر میں اقرار کر رہا ہوں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ, میرا زندہ رہنا, میرا مرنا, میری قربانی اللہ کے لیے ہے, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھ دیا. آج ایک بات, اسماعیل ذبح ہو جاتے, اللہ حکم دیتا تمہاری اولاد کو بھی ذبح کرنا. پہلے سے بڑی مشکل سے ایک بچہ. پہلے تو کیا ہوتا تھا, زیادہ بچے ہیں بول کے لوگ فخر کرتے, اب کیا کرتے, کم ہے تو فخر کرتے لوگوں, ایک بچہ نہیں تو 2 بچہ. اچھا بھائی چلو آج یہ بچے کو کاٹ ڈالے, آئندہ سال کیا کرتے, کہاں سے لاتے, یو پی میں قانون بنا معلوم ہے. دعا کروں میرے دوستو, اللہ یہ ظالموں کے ظلم سے لوگوں کو بچا لے. اللہم شتت شملہم مزق قلبہم فرق جمعہم زلزل اقدامہم وانصر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طاقتوں کو توڑ دے, ان کی قوتوں کو غارت کر دے. مسلمانوں کے خلاف 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونا. اگر ہے تو کیا ہے, دیکھیں بے حیائی. ایک عورت کو اگر 4 بچے ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے 2 شوہر ہیں. استغفر اللہ, ایک شوہر کے 2 بچے, ایک شوہر, اور پرمیشن دی جا رہی ہے اس عورت سے پورے تعلقات رکھ سکتے. کیا کوئی غیرت مند برداشت کر سکتا, جی میری عورت کو غیر کے ساتھ دیکھوں, برداشت کر سکتے؟ یہ جانور یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ جسے چاہ رہا ہے غیروں کے ساتھ رہے. آج کیا قانون بنائے جا رہے ہیں, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. کیا کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ تماشے دیکھ رہے ہیں, ہر طریقے سے محروم کرنے کی سازشیں ہو رہی. اگر اللہ کو معلوم تھا یہ قانون بنتا بچے کو کاٹو, کہاں سے لاتے جی؟ اچھا آج کا بچہ کمپیوٹر کا بچہ, آج کا بچہ بابا سے زیادہ اماں سے زیادہ ترقی والا. آج دے ڈالو بچے کے ہاتھ میں فون, مجھے نہیں آتا چلانا, بچہ چلا کو بتاتا, میں نہیں کر سکتا, نہیں نانا ایسا نہیں کرنا, نانا ایسا کرنا بولتا ہوں. اور بچہ ذبح ہوتا, تمہارا اور میرا بیٹا بولتا تم سو جاؤ میں تمہارا گلا کاٹتا ہوں. میرے دوستو اللہ کو معلوم, اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کی جگہ ایک بکرا ذبح کیا. اب اس کے بعد اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت تک کے لیے اس کو میں باقی رکھ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل بیت فی کل عام اضحیہ, اے لوگو ہر سال قربانی دینا ضروری ہے. ہر گھر والے پر فرض, گھر کا جو بڑا ہے, ہیڈ آف دی ذمہ دار جو ہے وہ قربانی دے گا. اس کے ماتحت انڈر میں جو بھی ہیں ان کی قربانی بھی اللہ تعالیٰ ادا کرے گا. قربانی طاقت رکھنے والے پر فرض ہے. طاقت ایک جانور ہے, ایک گھر کی طرف سے اللہ دیا, ہر ایک کی طرف سے دے دو. اللہ کے راستے میں کتنے بھی دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر 100 اونٹ دی, اللہ دیا ہے,
الحمدللہ دے لیجیے، جتنا دے سکتے ہیں دیجیے، یہ ایک جانور۔ اور ایک سنیے، فمن کانت لہو سیئتن فلم یزہی فلا یقربن مصلانا، جسے قربانی کی طاقت ہے، کیسا؟ ایک جانور دے سکتے پورے گھر والوں کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے الگ، ٹھیک ہے، آپ بکرا دیجئے، اونٹ دیجئے، گائے میں حصہ ملیے، اگر آپ حصہ مل سکتے حصہ ملیے۔ اگر جسے طاقت ہے قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ نہ آئے۔ ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، ہمارے مسجد اخلاص کے متولی جناب عمران صاحب اور بھائی ارشاد صاحب اگر اعلان کر دیں کوئی قربانی نہیں دے رہا تو عیدگاہ کو نہیں آنا، نہیں بول سکتا۔ کسی کے باپ کو حق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو منع کرے، مگر اللہ کو حکم ہے نا، اللہ کو تو ہے، اللہ کے رسول کو تو ہے نا۔ اللہ کے رسول اگر بولے مسجد اخلاص میں جو قربانی دے رہا نہیں دے رہا نہیں آنا بول کے بول سکتے؟ نہیں کریں گے، نہیں کرتا کوئی اللہ کا بندہ۔ اگر سپوز تھوڑی دیر کے لیے کرے جماعت مان لے گی، بولیں گے تمہارے کو کیا جی حق ہے، مگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جسے طاقت ہے قربانی نہ دے وہ عیدگاہ نہیں آنا۔ کیا مطلب؟ گھر میں نماز پڑھو بول رہے ہیں، مطلب نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں نے اللہ کے لیے ہر چیز کو دیا، ہم سال میں ایک حصہ نہیں لے سکتے جی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے بندے اللہ جزائے خیر دے، محنت کرتے۔ ایک گائے میں 7 حصے 7 خاندانوں کی طرف سے گویا اللہ جزائے خیر دے۔ آپ بکرا دیجئے، ایک ایک کی طرف سے دیجئے، الگ الگ دے لیجئے، آپ کی اپنی طاقت ہے، حصہ لے لیجئے۔ بعض لوگ کیا کرتے معلوم؟ قربانی کے گوشت کے بارے میں حکم، کلوا منہا واتیموا البائس والفقیر، تم بھی کھاؤ، ضرورت والے کو بھی دو، محتاج کو دو، والخان یا والموتر، قربانی کا گوشت غریب کو بھی دیتے، بڑے مالدار کو بھی دیتے، مالدار کے گھر کو بھیجے تو انکار نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے، دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ قربانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے طاقت رکھ کر قربانی نہیں کرا۔ بعض لوگ گائے میں حصہ لے، تم لوگ تقسیم کر ڈالو، کیوں جی؟ جو چیز تمہارے کو پسند نہیں وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ اسی قربانی قبول نہیں کرتا، منہ پہ مارتا، کھاؤ بول رہا اللہ نے۔ سنت تو یہ ہے بقرعید میں کھائے پیے بغیر آپ عیدگاہ کو آئیں گے، قربانی دے کر آپ ناشتہ کریں گے، اصل یہ حکم ہے۔ نہیں ضرورت ہے، مجبوری ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، پہلے کھا لیے، یہ منع نہیں ہے، کھاؤ بول رہا اللہ تعالیٰ، کہاں پہ قربانی دے رہے ہیں، نہیں تم لوگ تقسیم کر ڈالو، تمہارے ثواب کے واسطے مجھے کیا جی پڑا، مجھے کیا پڑا؟ تو قربانی ہر گھر پر فرض۔ اور کہا گیا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ بولا یا سنت ابی کو ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے کو کیا ملے گا، ہمارے کو کیا ملے گا؟ بتایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہر بال کے بدلے میں۔ آج تک کائنات کے اندر کوئی ایسی فیکٹری نہیں پیدا ہوئی جو گن سکے کہ ایک بکرے کے جسم پر، گائے کے جسم پر، اونٹ کے جسم پر بال روئی کی طرح جسے ہوتا رواں کہتے، یہ بال کتنے ہیں کوئی فیکٹری والا نہیں گن سکا۔ یہ بتائیں گے چمڑا کتنا ہے، کتنے انچ ہے، کتنے اسکوائر فٹ ہے، فلاں ہے، کتنا موٹا ہے، لیکن کتنے بال ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ آپ کو اتنا ثواب انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ عظموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اچھے جانوروں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ قیامت میں یہ سواری کا کام کریں گے۔ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، ذرا معاف کرنا، ٹائم بڑھ رہا ہے، کوئی فکر مت کیجیے، بار بار گھڑیاں مت دیکھیے، کبھی موقع ہے 2-4 منٹ بڑھ گیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہونا تو آئندہ جمعہ میں 10 منٹ انشاءاللہ کم کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہ اچھے جانور، بعض لوگ حصے لیتے، حصے مرے ہوئے جانور، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، قربانی دے رہے ہیں، میں تمہارے کو بھروسہ کر کے میں دیا،
امانت دار سمجھ کے دیا، تم خیانت کر رہے ہیں، یہ چمڑا آتا، فائدہ ہوتا، مدرسہ چل رہا، تمہاری نیت کے اعتبار سے چمڑا بھی فیل، پورے انڈسٹری فیل ہو گئے۔ اب یہاں حصہ ہے، عیب نہیں ہونا، لنگڑا نہیں ہونا، دبلا نہیں ہونا، عیب دار جانور نہیں ہونا، قربانی آپ دیں گے۔ چلیے آئیے، قربانی کے بارے میں طاقت نہیں ہے، نہیں پیسے آنا ہے، تنخواہ آنا ہے، سیلری آنا ہے، نہیں، قرض لے کے بھی دے سکتے، قرض لے کر بھی آپ قربانی دے سکتے۔ چلیے، بعض لوگ کہتے ہیں میرا عقیقہ نہیں ہوا نا مولوی صاحب، عقیقہ کرنا باوا کا کام، میرے باوا نہیں کرے تو میری غلطی کیا؟ زندگی بھر عقیقہ نہیں ہوا تو قربانی نہیں دیتے کیا؟ نہیں، قربانی الگ ہے، عقیقہ الگ ہے۔ اور ایک بات یہ ہے، قربانی میت کی طرف سے، جو آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی 2 بکرے قربان کرتے تھے، ایک بکرا اپنے اور گھر والوں کی طرف سے، دوسرا بکرا ان محمد وان امت محمد، یہ حضرت محمد کی اور پوری امت کی طرف سے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے امت میں زندہ اور مردہ دونوں بھی شامل ہیں، کتنے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، مرے ہوئے بھی لوگ ہیں، اللہ کے رسول دیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے وصیت کیا کہ میں قربانی دوں، لیکن یہ حدیث زیادہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں بتاتا وہ۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول امت کی طرف سے قربانی دیتے تھے۔ تو آپ کو اگر اللہ طاقت دیا ہے، آپ کو طاقت دیا ہے، آپ دے رہے ہیں، آپ کی والد ہے، والدہ ہے، جو بھی ہے دینا ہے آپ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ قربانی جو میت کی طرف سے دی جا رہی، اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں آتا، جو امت کی طرف سے دیے کبھی آپ الگ نہیں کریں، آپ بھی کھائیے، گھر والوں کو بھی دیجیے، سارے لوگوں کو تقسیم کیجیے۔ اور ایک بات یہ ہے، عرفے کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا، ہمارے پاس عید انشاءاللہ 4 شنبے کے دن 21 تاریخ کو ہے، منگل کے دن عرفہ ہے۔ سعودیہ میں کوئی بھی دن ہے، اس کا حساب ہمارے کو نہیں، اگر ہے تو اگر آپ پیر کے دن روزہ رکھیں گے تو منگل کے دن لازماً آپ کو عید کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی ہم رمضان کی عید کب کریں؟ آپ نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس دن کریں جس دن پوری بستی والے کر رہے ہیں۔ مثال طور پہ مدراس والے جس دن عید کر رہے ہیں، پیرمبور والے جس دن عید کر رہے ہیں، اس دن آپ بھی کریں۔ لوگوں نے کہا قربانی کب دیں اللہ کے رسول؟ الاضحیٰ یوم یصحی الناس، قربانی کب کریں گے؟ عید اضحیٰ اس وقت ہے جبکہ بستی والے کریں۔ ہمارے حساب سے 4 شنبے کو عید ہے، منگل عرفہ ہے، آپ رکھیں گے۔ ہمارا حکم ہے والفجر ولیال، اللہ تعالیٰ لیال عشر 10 رات، عید کا دن وتر کہہ رہا اللہ، یوم الثامن نہیں بتایا۔ ہمارے لیے 8 تاریخ کو روزہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی 9 دن روزہ رکھ سکتا ہے، رکھ لینا چاہ رہا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے، ہم حکم نہیں دیتے۔ اور رہتے ہیں دوستو چھوٹی موٹی باتیں، اللہ کے واسطے یہ اختلافات کر کے غارت نہ کو کل۔ بستی والے جس دن عید کر رہے ہیں، نہیں 1 دن پہلے عید کر لیں گے۔ قربانی کیا کر رہے ہیں معلوم؟ آج کل مکاری، عید کے دن سب سے پیارا کام جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اللہ سہولت دے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بس اب 3 دن تک دے سکتے ہیں۔ ہاں سنو، عید کا دن چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 4 دن قربانی کے، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک آپ قربانی آپ دیں گے۔ پہلے دن قربانی دینا افضل ہے۔ پہلے دن امبھاڑے کی بھاجی پکا لے کو، دوسرے دن بریانی کھائیں گے بولے تو انصاف کیا؟ اور لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ مکاری کر رہے ہیں، عید 1 دن پہلے کر لیتے، نماز 1 دن پہلے پڑھ لیتے، قربانیاں نہیں نا 3 دن تک دے سکتے نا۔ کیوں معلوم ہے؟ پہلے لوگ کیا کرے، 9 تاریخ کو قربانی دے کے گوشت بھیجے تو لوگ ہم واپس کر دیے، بولے کیا جی ابھی تو عید نہیں ہوئی نا، ارے یہ بھی ایک مصیبت ہے نا، کر رہے ہیں وہاں پہ 420 کے کام، پھر اس کے بعد لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس عید انشاءاللہ 4 شنبے کو ہے۔ 4 شنبے کے بعد، عید کے دن کے بعد 3 دن تک آپ کو اجازت ہے، 3 دن تک قربانی دیجئے،
پہلے دن دینا افضل ہے. اگر آپ کو سہولت ہے جتنا اللہ دیا دیجیے، یا کم از کم ایک جانور لیجیے، یا نہیں تو حصہ لے لیجیے. آخری بات، کیا پیارا دن ہے دوستو. دعا کرو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی میرے پاس بکری ہے، دودھ کا جانور ہے، اگر آپ حکم دیں تو وہ جانور بھی میں ذبح کر دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا تو اگر وہ جانور ذبح کرا تو کیا کریں گا با؟ تیری کیسے خرچ چلیں گا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو، عید کی نماز پڑھ کر آ کر اپنے ناخن، اپنے بال، سر کے بال اور دوسرے غیر ضروری بالوں کی اصلاح کرو. فتل کا تمام اضحیتی کا عند اللہ، اللہ قربانی دینے والے کو جتنا ثواب دے رہا ہے اللہ تم کو بھی ثواب دے گا. ایک آدمی بالکل حصہ بھی نہیں لے سکتا، ٹھیک، اللہ اس کو سہولت دے. بال، ناخن، بال بولے تو کیا کرتے لوگ؟ پہلے داڑھی کی قربانی دیتے. 10 دنوں میں کتنے پیارے صورتیں، اب سب یہ ماسک لگائے ہوئے ہیں، صورتیں دکھ رہی نہیں، کتنا نور آتا، کتنا پیارا دکھتا. عید کے دن سب سے پہلے جانور کے گلے پر چاقو چلنے سے پہلے میری داڑھی کا جنازہ نکلتا. وہاں پہ کسی نے اللہ کے رسول کی بڑی تعریف کیا. ایک آدمی بہت دور سے اسے ملنے کے لیے آیا، ایران کا آدمی تھا. آیا تو نے دیکھا شیونگ کرتے بیٹھا ہوا ہے. بولا تیرے اللہ کے رسول کی تعریف میں جو تیرے اشعار سے سن کر میں آیا، کیا تعریف کرا. آج تو تیری داڑھی کا جنازہ نکال رہا ہے. تو اس نے کہا میں میرے شیونگ کر رہا ہوں، میرے چہرے کی شیونگ کر رہا ہوں، تیرے چہرے کو میں نہیں کر رہا ہوں. کہا صحیح ہے میرے بھائی، میرے چہرے پہ نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کے چہرے کو تو زخمی کر رہا، اللہ کے رسول کے دل کو تو چیر رہا ہے. تو میرے دوستو، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا بہت بڑی بات ہے. دعا کیجیے اللہ کے لیے جیے، باقی رکھے. موت آئے تو ایمان کی موت آئے، کلمے کی موت آئے، توحید پر اللہ موت دے، اور اللہ ہر مسلمان کو سہولت عطا فرمائے. کہ یہ باتیں تھیں جو یہ 10 دنوں کے بارے میں تھی. یہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، قربانی کیجیے، دعائیں کیجیے، اللہ کے راستے میں خیر صدقات کیجیے، اور عرفہ وغیرہ کے دن روزہ رکھیے. اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، عید کے دن ہمارا جو کام ہے، پہلے نماز، اس کے بعد عید کے دن قربانی کا وقت کب ہے؟ عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا. 13 تاریخ تک قربانی کا وقت ہے. ہمارے پاس مسجد اخلاص کی عیدگاہ میں اگر بارش نہ ہو، حالات سازگار رہیں، انشاءاللہ 7 بجے نماز پڑھی جائے گی. عورتوں کا بھی انشاءاللہ انتظام رہے گا. اگر بارش ہے یا حالات وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوگا تو اس وقت مسجد اخلاص میں مسجد کے اندر 7 بجے نماز ادا کی جائے گی. عورتوں کا انتظام بارش کی صورت میں نہیں رہے گا. دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی اچھے فیصلے فرمائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، حسد کرنے والوں کی حسد سے بچائے، مکاروں کی مکاری سے اللہ بچائے. یہ جو بیماریوں کے سلسلے ہیں اللہ اس کی دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کے لیے سہولتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں قربانی کی طاقت دے، سہولتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اللہ کے لیے جینے، اللہ کے لیے مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.